Assalamu alaikum students, how are you? Hope you will be fine inshallah. Let's come to the studies. All of you open your books, page number 68. Students, as you know, we have started Cyrus the Great, unit number 16 in the previous lesson. Today we will start from the last paragraph of page number 68. Cyrus was famous for justice and kindness. سائرس اپنے انصاف اور رحم دلی کے لیے بہت مشہور تھا. when he conquered a land, جب وہ کسی جگہ کو کسی زمین کو فتح کرتا تھا, he usually left it under the control of the local rulers. فتح کرنے کے بعد اس جگہ کو وہ وہیں کے جو حکمران ہوتے تھے, وہیں کے جو رولرز ہوتے تھے, اس زمین کے اس علاقے کے رہنے والے, انہی کے کنٹرول میں دے دیتا تھا. However, he asked them not to fight with each other so that there would be peace in the world. تاہم وہ لوگوں کو یہ ضرور کہتا تھا کہ آپس میں جھگڑا نہیں کرنا, لڑائی نہیں کرنی, تاکہ دنیا میں امن قائم رہے. One of his famous sayings was, I will not rule over the people if they do not wish it. ایک جو مشہور ان کی sayings تھی سائرس کی, جو بہت مشہور تھی, وہ یہ تھی کہ وہ فرماتے تھے I will not rule over the people. میں لوگوں پر حکمرانی نہیں کروں گا if they do not wish it, اگر لوگ اس کی خواہش نہ کریں, یعنی اگر لوگوں کو پسند نہیں ہے تو میں لوگوں پر حکمرانی نہیں کروں گا. Cyrus was called the king of kings and the king of all the lands. سائرس بہت مشہور بادشاہ تھا اور بادشاہوں کا بادشاہ کہلاتا تھا, یا زمینوں کا بادشاہ, یعنی کہ بے شمار علاقے فتح کیے, جس کو ہم جیسے سکندر اعظم کہتے ہیں, وہ اسی لیے. His adventures, bravery and kindness inspired the people of Iran as well as of other lands. سائرس کی جو مہم جوئی تھی, یعنی جتنی مہمات تھیں, جتنی جنگیں لڑیں اور مہم کے لیے گئے, فتوحات کے لیے, جنگوں کے لیے, اور ان کی بریوری, بہادری جو تھی, ان کی کائنڈنس, رحم دلی, اس سے انسپائرڈ دا پیپل آف ایران. نہ صرف ایران کے لوگوں کو متاثر کیا ان کی رحم دلی نے, ان کی بہادری نے, ان کی مہم جوئی نے, جتنے جنگجو تھے, ایڈونچرس تھے, اور ایران کے علاوہ جو جتنے بھی علاقے فتح کیے وہاں کے لوگ بھی ان سے بہت متاثر ہوئے. ایران ریمینڈ دا گریٹسٹ اینڈ موسٹ پاورفل امپائر فار آلموسٹ 200 years آفٹر سائرس. ایران اتنی زبردست اور مضبوط سلطنت تھی, ریاست تھی ان کے دور میں, کہ وہ ان کے وفات کے 200 سال بعد تک انتہائی مضبوط اور طاقتور ریاست رہی. دین اٹ بیکیم ویک, پھر آہستہ آہستہ وہ کمزور ہونا شروع ہو گئی, اینڈ واز کانکرڈ بائی دا گریک انویڈر, اور پھر ایک یونانی جو حملہ آور تھا اس نے اس کو فتح کر لیا. وہ کون تھا؟ الیگزینڈر دا گریٹ. الیگزینڈر دا گریٹ نے اس کو فتح کیا کتنے؟ 200 سال بعد, سائرس کی وفات کے 200 سال بعد تک. یہ بہت مضبوط ریاست تھی, اور 200 سال بعد ایک یونانی حملہ آور تھا, الیگزینڈر دا گریٹ یونان کا تھا, اور اس نے اس علاقے کو اور ایران کو فتح کیا. However, the fame of Cyrus was so great that even Alexander was immensely impressed. تاہم اس وقت بھی سائرس کا اتنی شہرت تھی سائرس کے حوالے سے کہ الیگزینڈر بھی, حالانکہ 200 سال 2 صدیاں گزر گئی تھی, لیکن وہ بھی اس کی شہرت سے انتہائی متاثر ہوا. He visited the tomb of Cyrus and saw it. It was written there. الیگزینڈر سائرس کے مقبرے پہ گیا, یہ پکچر نظر آ رہی ہے, سائرس دا گریٹ ٹامب, یہ والا. سائرس کے مقبرے پر گیا اور وہاں اس نے دیکھا, لکھا ہوا تھا مقبرے پر, او ہیومن بینگ, اے انسان, اے بنی نو انسان, ہو ایور یو آر, تم جو کوئی بھی ہو, اینڈ ویئر ایور یو کم فرام, اور جہاں کہیں سے بھی تم آئے ہو, فار آئی نو یو ول کم, کیونکہ میں جانتا ہوں تم آؤ گے. اس کا کیا مطلب ہے؟ ظاہر ہے کہ انسان نے ایک دن ختم ہو جانا ہے, پھر نئے لوگ ہوں گے, نئی نسل ہوگی, کوئی نہ کوئی اس علاقے کو فتح کرے گا اور ضرور آئے گا. تو یہ ورڈنگ وہاں پر لکھی ہوئی تھی, فار آئی نو یو ول کم, کیونکہ میں جانتا ہوں تم آؤ گے. کیونکہ یہ تو انہیں نہیں پتا تھا کہ کون آئے گا, لیکن کوئی تو ہے جو اس علاقے کو فتح کر کے آئے گا, تو جو بھی آئے گا جب وہ یہاں آئے گا تو اس کے لیے یہ الفاظ لکھے ہوئے تھے. آئی ایم سائرس, میں سائرس ہوں, ہو ون دا پرشینز دیئر امپائر, جس نے ایرانیوں کے لیے یہ ریاست فتح کی. ڈو ناٹ دیئر فور ٹیک اوے فرام می دس بٹ آف ارتھ دیٹ کورز مائی بونس, اسی لیے تاہم
یہ جو تھوڑا سا زمین کا حصہ ہے جس نے میری ہڈیوں کو کور کیا ہوا ہے، چھپایا ہوا ہے، اسے مجھ سے دور مت کرنا۔ مطلب یہ کہ یہ پوری ریاست جو تھی وہ میں نے فتح کی، علاقہ میں نے فتح کیا پرشیا، لیکن اب یہاں پر میں دفن ہوں، یہاں پر میری ہڈیاں موجود ہیں، تو تم جو کوئی بھی ہو مجھ سے یہ جگہ، یہ زمین کا چھوٹا سا ٹکڑا جہاں پہ میری قبر ہے اور میری ہڈیاں ہیں، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ انسان کا جسم گل سڑ جاتا ہے لیکن اس کی بونز جو ہیں وہ باقی رہ جاتی ہیں قبر میں، تو انہوں نے یہاں پہ یہ الفاظ لکھے ہوئے تھے کہ مجھ سے یہ حصہ جس نے میرے جسم کی ہڈیوں کو چھپایا ہوا ہے اس کو مجھ سے الگ مت کرنا، مجھ سے یہ علاقہ، یہ جگہ مت چھیننا۔ الیگزینڈر ordered the tomb to be preserved respectfully۔ الیگزینڈر نے جب یہ الفاظ پڑھے تو اس نے حکم دیا کہ اس مقبرے کو عزت و احترام کے ساتھ محفوظ رکھا جائے، and decided to follow in the footsteps of Cyrus، اور فیصلہ کیا اس نے کہ وہ سائرس کے نقش قدم پر چلے گا۔ فٹ سٹیپس ہوتے ہیں نقش قدم، مطلب جو طریقہ کار، جو اصول و قوانین سائرس نے اپنائے تھے وہی پھر الیگزینڈر نے اپنانے کا فیصلہ کیا۔ سینچریز ہیو پاسڈ، صدیاں گزر گئیں، گورنمنٹس ہیو چینجڈ، حکومتیں بدل گئیں، نیو کنٹریز ہیو بیکم انٹو بینگ، نئے نئے ملک وجود میں آ گئے۔ The name of Cyrus the Great lives on in the minds of people all around the world۔ اتنا کچھ ہو گیا لیکن جو سائرس کا نام تھا وہ لوگوں کے ذہنوں میں، تمام دنیا کے لوگوں کے ذہنوں میں موجود رہا۔ آج بھی اتنا عرصہ گزرنے کے بعد سائرس کا نام زندہ ہے۔ کلیئر؟